مبین ایجو اینڈ وی لاگ یوٹیوب چینل پر آج کے وی لاگ میں نئے اور پرانے دوستوں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر ان دوستوں کے لیے ہے جو پی پی ایس سی کے زیر اہتمام پی ایم ایس، لیکچرر، ایس ایس یا ٹرپل ایس کا ایجوکیشن کے سبجیکٹ کا امتحان دینا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیو پی پی ایس سی کے نصاب کی سیریز کا حصہ ہے۔ آپ کو دوسرے بہت سارے مضامین کا سلیبس بھی اسی چینل پر ملے گا۔ یہ نصاب پی پی ایس سی کی طرف سے جاری کردہ ہے۔ اس نصاب کے علاوہ آپ نے کون سی کتب اور عنوانات کا مطالعہ کرنا ہے وہ ویڈیو کے آخر میں بتایا جائے گا۔ نئے آنے والے دوست اپنا یوٹیوب چینل مبین ایجو اینڈ وی لاگ کو سبسکرائب کر لیں۔ سب دوست اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے اور تجاویز کا اظہار کریں اور ان ٹاپکس کو ضرور مینشن کریں جن کے بارے میں آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پی پی ایس سی کے جاری کردہ سلیبس کی طرف۔ پی پی ایس سی کی طرف سے جو ایجوکیشن کا سلیبس جاری کیا گیا ہے اس کا پہلا مین ٹاپک ایجوکیشن ان پاکستان ہے، اور اس میں پہلا سب ٹاپک ہسٹری آف ایجوکیشن ان پاکستان، دوسرا ایمز آف ایجوکیشن، تیسرا سسٹم آف ایجوکیشن ان پاکستان، چوتھے سب ٹاپک میں ایجوکیشنل پالیسیز اینڈ ڈیولپمنٹ پلانز کا ذکر ہے جس میں آپ نے آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس 1947 کو اسٹڈی کرنا ہے، نیشنل کمیشن آن ایجوکیشن 1959، ایجوکیشن پالیسی 1972 to 1980، نیشنل ایجوکیشن پالیسیز 1979، 1992، 1998 to 2010 اور 2006 کی پالیسی۔ اس کے علاوہ ویریس ڈیولپمنٹ پلان جو پاکستان میں رہے ہیں ان کو اسٹڈی کرنا ہے۔ نیکسٹ اس کا ٹاپک جو ہے وہ رولز اینڈ رسپانسبلٹی ان ایجوکیشن کا ہے۔ اس میں جن جن رولز کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے پہلا پبلک سیکٹر ان ایجوکیشن، دوسرا پرائیویٹ سیکٹر ان ایجوکیشن، تیسرا این جی او اینڈ فلانتھروپسٹ ان ایجوکیشن، اس کے بعد فارن ڈونر ایجنسیز ان پاکستان، ویریس اسٹیک ہولڈرز ان ایجوکیشن، گلوبلائزیشن ان ایجوکیشن۔ نیکسٹ مین ٹاپک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کا ہے۔ اس میں آپ نے ایجوکیشنل پروسیس کو ڈسکس کرنا ہے، رول آف ایجوکیشن جو ہے وہ بتانا ہے آپ نے ان فیلڈز میں۔ نمبر 1 نیشنل بلڈنگ، نمبر 2 نیشنل کوہیژن اینڈ انٹیگریشن، نمبر 3 کریکٹر اینڈ بلڈنگ، نمبر 4 ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ، نمبر 5 ورلڈ پیس اینڈ پراسپیرٹی۔ اس کے بعد فلاسفیکل ایجوکیشن، فلاسفیکل جو فاؤنڈیشنز ہے ایجوکیشن کی ان کو اسٹڈی کرنا ہے، سائیکولوجیکل فاؤنڈیشنز، سوشیولوجیکل فاؤنڈیشن اور اسلامک کانسیپٹ آف ایجوکیشن کو آپ اسٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ کریکلم ڈیولپمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن کا ٹاپک ہے۔ اس میں جو سب ٹاپکس ہیں اس میں سب سے پہلے ایلیمنٹس آف کریکلم، سیکنڈ میں فاؤنڈیشن آف کریکلم، فلاسفیکل فاؤنڈیشن، سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن، سوشیولوجیکل فاؤنڈیشنز، اکنامک فاؤنڈیشنز اینڈ ٹیکنالوجیکل فاؤنڈیشن۔ یہ ساری فاؤنڈیشنز آپ نے کریکلم کے حوالے سے اسٹڈی کرنی ہے۔ اس کے بعد ریلیشن شپ آف ایجوکیشن اینڈ کریکلم۔ نیکسٹ ٹاپک کریکلم ڈیولپمنٹ پروسیس، اس میں نیڈ اسیسمنٹ، فاؤنڈیشن آف ایمز اینڈ آبجیکٹیو، اس کے بعد ٹیکسانومیز آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ پھر سلیکشن آف کنٹینٹ، ڈیولپمنٹ آف کریکلم مٹیریلز، سلیکشن آف ٹیچنگ لرننگ اسٹریٹجیز، اس کے بعد امپلیمنٹیشن آف دا کریکلم اور ایویلیویشن آف کریکلم۔ یہ ٹاپکس تھے کریکلم ڈیولپمنٹ پروسیس کے حوالے سے۔ پھر پروسیس آف کریکلم ڈیولپمنٹ ان پاکستان کا ٹاپک ہے، اور پروسیس آف ڈیولپمنٹ آف ٹیکسٹ بکس اینڈ نیشنل ٹیکسٹ بک پالیسی کو آپ اسٹڈی کریں گے۔ نیکسٹ مین ٹاپک ہے لرننگ اینڈ دا پروسیس آف لرننگ، اس میں پرنسپلز آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ سیکنڈ نمبر پہ ٹائپس آف ڈیولپمنٹ،
اس میں کوگنیٹیو، مورل، ایموشنل، سوشل. پھر پروسیس آف لرننگ، تھیوریز آف لرننگ. تھیوریز آف لرننگ میں مین 2 سب ٹاپکس ہیں، بیویرسٹک تھیوری، کلاسیکل کنڈیشننگ، اور اس کے ساتھ آپیرنٹ کنڈیشننگ. سیکنڈ جو اس کا سب ٹاپک ہے وہ کوگنیٹیو تھیوریز میں جین پیجز تھیوری اور ڈیوڈ آسبلز تھیوری، رابرٹ گیگریز تھیوری. نیکسٹ سب ٹاپک اس میں فیکٹرز افیکٹنگ لرننگ. تو یہ سب ٹاپکس تھے لرننگ کے حوالے سے. اور آگے پروسیس آف ٹیچنگ اینڈ ٹیچنگ اسٹریٹجیز. اس میں پہلا سب ٹاپک پروسیس آف کلاس روم کمیونیکیشن، پھر فیکٹرز افیکٹنگ کلاس روم کمیونیکیشن، بیریئرز ان کلاس روم کمیونیکیشن، یوز آف انسٹرکشن مٹیریلز اینڈ میڈیا. اس کے آگے سب ٹاپکس ہیں رول آف انسٹرکشنل میڈیا اینڈ مٹیریل، آڈیو مٹیریلز، اس میں ریڈیو اینڈ ٹیپ ریکارڈر، ویژول مٹیریلز، ویریس بورڈ، چارٹس، ماڈلز، پوسٹرز، پروجیکٹڈ مٹیریلز، اوپیک، اوور ہیڈ، سلائیڈ، فلم اسٹرپ، ملٹی میڈیا، اور پھر نان پروجیکٹڈ جو مٹیریلز ہیں، اور اینڈ پہ موشن پکچرز، ٹی وی، کمپیوٹر. نیکسٹ ٹاپک اس کا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی سی ٹیز کا کانسیپٹ جو ہے وہ آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. پھر آگے جی فلاسفی آف ایجوکیشن. اس کا پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہے اسکوپ آف فلاسفی. پھر ویسٹرن اسکولز آف جنرل فلاسفی. اس میں جو فلاسفیز ہیں آئیڈیلزم، ریئلزم، نیچرلزم، پریگمیٹزم، ایگزسٹنلزم. تو اس کے بعد اسکولز آف ایجوکیشنل فلاسفی. اس میں مختلف اسکولز ہیں جس میں پیرنلزم، اسینشلزم، پروگریسوزم، ریکنسٹرکشنزم. تو یہ جو پالیسیز ہیں یہ جو فلاسفیز ہیں مختلف، یہ بہت امپورٹنٹ ہے پیپر کے حوالے سے. اس میں آخری سب ٹاپک تھاٹس آف مسلم فلاسفرز. اس میں امام غزالی، ابن خلدون، شاہ ولی اللہ، سر سید احمد خان، علامہ اقبال، ان کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. اس کے بعد ایجوکیشنل اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن کا ٹاپک ہے. اس میں پہلا پوائنٹ کانسیپٹ آف کلاس روم اسیسمنٹ اینڈ ایویلیویشن. سیکنڈ ڈسٹنکشن بٹوین اسیسمنٹ، ایویلیویشن، میجرمنٹ، اپروچز ٹو ایویلیویشن، فارمیٹیو ایویلیویشن، سمیٹیو ایویلیویشن، ٹائپس آف ٹیسٹ، ایسے ٹائپ، آبجیکٹیو ٹائپ، ملٹیپل چوائس، ٹرو فالس آئٹمز، میچنگ ٹائپس، پرنسپلز آف کنسٹرکشن آف دیز ٹیسٹ. پھر اس کے بعد اچیومنٹ ٹیسٹ، اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ، کریکٹرسٹکس آف اے گڈ ٹیسٹ، ویلیڈیٹی، ریلائبلٹی، آبجیکٹیوٹی، یوزیبلٹی. اس کے بعد کمپیریٹیو ایجوکیشن ہے. اس میں آپ نے ہسٹری آف کمپیریٹیو ایجوکیشن، ڈیولپمنٹ آف کمپیریٹیو ایجوکیشن، پرپز آف کمپیریٹیو ایجوکیشن، انٹلیکچوئل پلاننگ، پریکٹیبلٹی، ایجوکیشنل پرابلمز ان ورلڈ پرسپیکٹیو، انوویشن، انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ. مزید اس کے جو ٹاپکس ہیں فیکٹرز آف کمپیریٹیو ایجوکیشن، اکنامک فیکٹر، ریشل فیکٹر، لنگوسٹک فیکٹر، فلاسفیکل فیکٹر، مورل فیکٹر، ریلیجیس فیکٹر. پھر میتھڈز آف کمپیریٹیو ایجوکیشن میں ڈسکرپٹیو، ہسٹوریکل، سوشیولوجیکل، کوالٹیٹیو، انالیٹیکل، سنتھیسس. اور نیکسٹ کمپیریٹیو سسٹم آف ایجوکیشن میں ان سلیکٹڈ کنٹریز. اس میں یو ایس اے، یو کے، جاپان، کینیڈا، چائنا، انڈیا، ملیشیا، پاکستان. پھر لاسٹ سب ٹاپک ہے ایشوز اینڈ پرابلمز آف ایجوکیشن ان پاکستان ریلیٹڈ ٹو ریلیونس، اسیس، ایکویٹی، کوالٹی، ہیومن ریسورسز، فائنینشیل ریسورسز، مدرسہ ایجوکیشن، میڈیم آف انسٹرکشن. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ریسرچ میتھڈ ان ایجوکیشن. اس میں جو سب ٹاپکس ہیں نمبر 1 سائنٹیفک میتھڈ اینڈ اٹس ایپلیکیشن ان ایجوکیشن. سیکنڈ نمبر پہ سیمپلنگ ٹیکنیکس. اس میں پروبیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیکس،
random sampling, stratified sampling, cluster sampling. Next, non-probability sampling techniques में systematic sampling, convenience sampling, purposive sampling. फिर research instruments में questionnaire, interview, test, observation, rating scales. Types of research में basic, applied research, historical research, descriptive research, correlation research, causal correlation research, experimental research, action research, qualitative and quantitative research. रिसर्च प्रपोजल एंड रिपोर्ट का टॉपिक है. इसमें प्रिपेयरिंग आप रिसर्च प्रपोजल, राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल और डिस्टिंक्शन बिटवीन अ रिसर्च प्रपोजल एंड अ रिपोर्ट. नेक्स्ट टॉपिक जो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन. इसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रिलेशनशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन. एजुकेशनल प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान का टॉपिक है. इसमें सब टॉपिक्स ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, रोल ऑफ फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ प्रोविंशियल मिनिस्ट्री एंड इट्स वेरियस एजेंसीज, educational statistics and its role in planning, financial education in Pakistan, educational administration under devolution plan. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अप्रोचेस टू एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और लेसेस फेयर. फाउंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में लीडरशिप in improvement of educational institution, leadership in improvement of staff in educational institution, leadership in parents and community relations, leadership in improving the educational program, leadership in the evaluation of education institution. नेक्स्ट टॉपिक एजुकेशनल सुपरविजन. इसमें जो सब टॉपिक्स हैं प्रोसेस ऑफ सुपरविजन, इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन. और लास्ट जो सब टॉपिक है एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान. इसमें नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट NCHD एंड नेशनल टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशनल अथॉरिटी NTVAA और हायर एजुकेशन कमीशन HEC. इसको आपने स्टडी करना है और इसके साथ ही ये आपका सिलेबस हो गया कंप्लीट. अब आपने अगर लेक्चरार का एग्ज़ाम देना है तो आप इसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और पंजाब यूनिवर्सिटी की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनको स्टडी करेंगे. और अगर आप SS या SSS का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर आप 9th 10th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर इनकी जो एजुकेशन की बुक्स हैं उनको स्टडी करेंगे. ये आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं. और आखिर में आपसे ये कहना है कि अपने YouTube चैनल मुबीन एजू एंड वीलॉग को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें. थैंक यू.